بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، بے شک زمین خبریں یہ ہیں کہ وہ زمین کل بروز قیامت ہر مرد اور عورت اور ان کے اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے، اور زمین کہے گی، تو نے فلاں دن یہ عمل کیا اور فلاں دن فلاں کام کیا۔ یہ ہیں اس کی خبریں، تمام گناہوں کا گواہ۔ مذکورہ حدیث پاک میں اس بات کا بیان ہے کہ ہم نے جس جگہ گناہ کیا ہوگا، زمین کا وہ حصہ ہمارے اس گناہ کی گواہی دے گا کہ مجھ پر تو نے یہ گناہ کیا تھا، پھر ہمارے پاس کوئی عذر نہ رہے گا۔ لہٰذا جب ہم اکیلے میں گناہ کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہمارے گناہ کی گواہی دینے والا نہیں، بلکہ قیامت کے دن زمین کا حصہ ہمارے ہر گناہ کا گواہ ہے، خواہ ہم نے وہ گناہ ظاہری طور پر کیا ہو یا چھپ کر۔ زمین کی گواہی اس طرح ہوگی کہ وہ کہے گی، فلاں نے میری پیٹھ پر فلاں دن فلاں مہینے فلاں نیکی یا فلاں گناہ کیا تھا۔ فرمایا، یہی گواہیاں اس کی خبریں ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے دو عظیم نسخے۔ عموماً بندہ کسی کے سامنے یا کسی کی موجودگی میں کوئی گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن تنہائی میں گناہ کرنے پر شیطان اس کو ابھارتا ہے اور پھر اس سے گناہ کرواتا ہے۔ تنہائی میں گناہ سے بچنے کے دو عظیم نسخے پیش خدمت ہیں۔ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ جب بھی نفس شیطان کی طرف سے تنہائی میں کسی بھی گناہ کرنے کا ارادہ ذہن میں آئے تو فوراً یہ متنی ذہن بنائیں کہ اگرچہ اس جگہ اور کوئی بھی موجود نہیں ہے یا اس جگہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کل بروز قیامت رب تعالیٰ نے مجھ سے استفسار فرمایا کہ اے میرے بندے، میں تو تیری خلوت اور جلوت دونوں میں تجھے دیکھ رہا تھا، میں تو تیرے ہر علانیہ اور خفیہ فعل سے خبردار تھا، تو پھر تو نے گناہ کیوں کیا؟ تو میں اپنے رب تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ انشاءاللہ اگر یہ ذہن بن گیا تو گناہوں سے نجات میں بہت معاونت ملے گی۔ یہ جگہ گواہی دے گی۔ تنہائی میں گناہ سے بچنے کا یہ دوسرا نسخہ اس حدیث پاک میں ہی بیان فرمایا گیا ہے کہ جب کسی جگہ تنہائی میں گناہ کرنے کا وسوسہ نفس و شیطان کی طرف سے ذہن میں آئے تو بندہ فوراً یہ مدنی ذہن بنائے کہ اگرچہ اس جگہ کوئی موجود نہیں اور کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن جس جگہ میں گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، کل بروز قیامت یہ جگہ تو میرے حق میں یا میرے خلاف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس جگہ نے میرے خلاف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دی کہ اللہ عز و جل، اس شخص نے مجھ پر فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا، تو میرا کیا بنے گا؟ یقیناً جب سب کے سامنے میرے گناہوں کی گواہی دی جائے گی تو شدید ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ براہ مہربانی ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔